بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام معدودات، یہ یسر ہے، حوصلہ دلانا ہے۔ فرمایا چاند دن ہیں گنے ہوئے، ایام معدودات، چاند دن ہیں معدودات گنے ہوئے، یہ حوصلہ دلایا جا رہا ہے۔ چاند دن ہے، خیر ہے، 29-30 دن، زیادہ نہیں، چند روز ہیں گنے ہوئے۔ فمن کان منکم مریضا، اس میں بھی آسانی ہے، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، شرعی مریض، او علی سفرن، یا شرعی سفر پہ ہو، غیر مقلد احکام کی آیات اور پرویزی کبھی نہیں حل کر سکتے، اب ان کو کہو من کانا منکم مریضا، جو آج بھی مریض ہو، زکام لگا ہوا ہو، مریض تو ہے، ہاں، پاؤں میں کانٹا لگ جائے، مریض تو ہے، تو من کانا مریضا، چھوڑ دے روزہ۔ اب مرض، کس مرض کا اعتبار ہوگا؟ اس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے، درایت کے ساتھ ہے، کون سی مرض معتبر رہے۔ اب یہاں سے پرویزی بیچارہ بھی مرض تلاش کرے اور غیر مقلد بھی مرض تلاش کرے، ان کو مرض نہیں ملنے لگی، ورنہ جتنے تم بیٹھے ہو کچھ تو مریض ہو کے نہیں، نہیں چپ کے مریض تو ہو نا، جب چپ سے بڑی بیماری کیا ہے؟ بہرحال کچھ نہ کچھ مریض ہر بندہ ہے، تو روزوں کی چھٹی ہے، نہ مرض ختم ہو نہ روزے رکھنے پڑے۔ کہ علی سفرن، کتنا سفر ہو، 26 نمبر جائے، بڑھانے کی دکان پہ جائے، یا یہاں سے اٹھ کے لیٹرین بھی سفر ہے۔ علی سفر، سفر شرعی، مقدار کیا ہے، احکام کیا ہیں، یہ نہ حدیث میں ملیں گے نہ قرآن میں۔ یہ کون سے فقہی احکام ہے بزرگوں؟ کہتے ہیں فقہ کی ضرورت ہی نہیں، فقہ کی ضرورت نہیں تو الیوم اکملت لکم ہے ہی نہیں۔ پھر پرویزی غیر مقلد کے اصول پر اکمال دین نہیں ہے، ہاں، تو اب یہ فقہی ضرورت ہے۔ مریضن او علی سفرن فعدۃ من ایام اخر، پس علیہ یا علیکم، اوپر تمہارے عدت ہے، من ایام اخر، دوسرے ایام سے، وعلی الذین، اور اوپر ان کے، یہ یسر دو میں، یطیقونہ فدیۃ، اور اوپر ان کے جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا دینا، فمن تطوع، اور جو خوشی سے کرے خیرن، کوئی خیر، بس وہ خیر اللہ، بہتر ہے واسطے اس کے، اور روزہ رکھنا تمہارا خیر لکم، بہتر ہے واسطے تمہارے، اگر ہو تم تعلمون، جانتے۔ یا تھوڑی سی توجہ فرماؤ، یہ جو آ گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس آیت میں مفسرین کے دو رائے ہیں۔ ایک طبقہ مفسرین کا کہتا ہے کہ شروع میں روزہ کا حکم اسی طرح تھا کہ اگر کوئی رکھتا ہے تو ٹھیک، نہیں رکھتا تو فدیہ دے دے، یعنی روزہ حتمی نہیں تھا، عادت ڈالنی تھی روزے کی، تو عادت اسی طرح ڈالی گئی، اختیار دیا گیا۔ تو آگے پھل یسم ہو آ رہا ہے، وہ ناسخ ہے، اور یہ الذین یطیقونہ فدیہ، یہ منسوخ ہے۔ ایک اکثر مفسرین نے یہی کہا کہ یہ تدریجی حکم ہے، وہ منسوخ ہے، اور یہ کیا ہے، فل یسم ہو کا حتمی حکم ناسخ ہے۔
بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں تو ان پر کیا ہے؟ فدیہ، ان پر فدیہ ہے، اور فدیہ ایک مسکین کو کھانا دینا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے۔ آج بعض جاہلوں نے اس سے یہ کشید بھی کیا ہوا ہے، اور یہ جو پرویزر وغیرہ یہ روزے شوزے نہیں رکھتے، روزوں سے بے فکر ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک حل یہ بیان کیا گیا، آپ کی نور الانوار میں بھی انوار ہیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ یہاں لا زائدہ ہے، مقدر۔ لا زائدہ میں نے غلط کہا، یہاں لفظ لا مقدر ہے، یطیقونہ لا یطیقونہ، لیکن اس پہ اعتراض ہے کہ لا مقدر جو آپ نے نکالا ہے اس کا کوئی کرینہ، کوئی مقام، نہ جہاں لا کی تقدیر کا مقام ہے نہ کرینہ ہے۔ اگر اس طرح مقدر نکالنے پڑے تو ہر فرقہ باطل اٹھ کے کھڑا ہوگا جی میرا مذہب قرآن میں محذوف ہے۔ ہر بدتی کہہ سکتا ہے میرا مذہب قرآن میں کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تو حذف کا بھی کوئی قانون ہے۔ یہ دوسرا جواب دیا گیا کہ یہاں حمزہ باب فعال کا سلب ماخذ کہے، یطیقون عطا کا یطیقو، جو طاقت نہیں رکھتے، لیکن یہ جواب بھی تھوڑا کمزور ہے، اس لیے کہ حمزہ سلب کا پہیلیوں میں تو ہے لیکن فصیح بلیغ کلام میں اکثر نہیں ہے، اکثر نہیں، قلیل ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں من اکرم محمدن فقد کفرا، من اکرم محمدن فقد کفرا، من قال قال اللہ فقد کفرا، سمجھتے ہو؟ من اکرم محمدن، جس نے محمد کی توہین کی، اور من قال اللہ، وہ کالا قول سے نہیں کیلولہ سے ہے، جو کہے اللہ نے کیلولہ کیا وہ کافر ہے۔ تو یہ بجھارتے ہیں پہیلیاں، اغلوطات۔ ایک جواب دیا علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے، وہ جواب بڑا اچھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزے ہیں نا علی الذین یطیقون، یہ ایام بیز کے روزے ہیں۔ ایام بیز سمجھتے ہو نا؟ اور ہر چاند کی 13، 14، 15، تو رمضان سے پہلے ایام بیز کے روزے، ان کے بارے میں یہی حکم تھا کہ جو وہ فرض تھے کہ جو رکھ لے تو نہ رکھے تو فدیہ دے دے۔ تو یہاں رمضان کی ابھی بات ہی کوئی نہیں ہے، رمضان کی بات ہی شہر و رمضان سے شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ روزے کس کے؟ ایام بیز، جو رمضان سے پہلے فرض تھے، اور ان میں اختیار تھا۔ علامہ کی یہ بات جو ہے دل کو لگتی بھی ہے، اچھی توجیہ ہے ماشاءاللہ۔ ایک خیر، اب اس صورت میں لا کو بھی مقدر نہیں ماننا پڑے گا، اور بھی کوئی چیز نہیں ماننی پڑے گی، لیکن بعض اشکالات ہیں صحیح جو الحمدللہ آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے، آ جائیں تو مجھے بتا دینا، پھر میں جواب دے دوں گا، اور خواہ مخواہ آپ کا ذہن میں خراب نہیں کرتا جی، اچھی توجہ ہے۔ اچھا آگے چلو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے اس کا یہ معنی کیا کہ فدیۃن یطیقونہ کی ضمیر روزے کی طرف نہیں لوٹ رہی، یطیقونہ کی ضمیر فدیہ کی طرف لوٹاؤ، اور یہ روزوں کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے،
یہ مسئلہ فدیہ یعنی صدقۃ الفطر کا. کس کا؟ صدقۃ الفطر کا. اور مطلب ہے اوپر ان لوگوں کے جو صدقہ فدیہ کی طاقت رکھتے ہیں. فدیہ ہے تو سمجھ گئے کہ نہیں؟ اوپر ان لوگوں کے جو فدیہ یعنی صدقہ فطر کی طاقت رکھتے ہیں. اچھی طرح سمجھو. تو حضرت شاہ سے فرماتی ہیں جہاں مراد کیا ہے؟ وہ ضمیر کا مرجع روزہ نہیں، وہ ضمیر کا مرجع فدیہ ہے. کتنے ہو گئے بھائی؟ لا مقدر 1، حمزہ سلب 2، ایام 20 3، ہو ضمیر کا مرجع فدیہ 4. اب آؤ حضرت نے جو پسند کیا مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ ہے عطا کا یوتی کو. لغت میں عطا کا یوتی کو کہتے ہیں جب گرم پتھریلی زمین پر سانپ چلے. گرم پتھر ہوں اور اس پہ سانپ چلے. سانپ کے پاؤں تو نہیں ہوتے، پورا پیٹ لگتا ہے تو اس کا چلنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل. تو الذین یطیقونہ کا مطلب ہے کہ وہ بوڑھے بوڑھیاں یا دائمی مریض جو روزے چھوڑتے نہیں، جو بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں یہ بالکل روزہ نہیں چھوڑتے ہیں. عمر جتنی بھی ہو کہتے ہیں روزہ میں رکھوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا. تو فرمایا کہ جو اس طرح روزے میں مشقت برداشت کرتے ہیں، بوڑھا ہے شیخ فانی، اور دوسرا کون ہے؟ دائم المرض، دائمی مریض. تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے اور روزہ نہ رکھے. تو اب یطیقونہ یہ بھی اچھی توجیہ ہے کہ مشقت میں پڑھتے ہیں روزہ میں. یطیقونہ کو مشقت میں پڑھتے ہیں. پنجابی معنی زیادہ اوکھا تھی مشقت میں پڑھتے ہیں. اب یہ کام ہو گیا. آگے فمن تطوع، تو حضرت شاہ صاحب کی جو توجیہ ہے یہ بھی اچھی ہے، شاہ ولی اللہ کی. لیکن اب آپ دیکھو ایک آیت ہے، اقوال 6 بن گئے. منسوخ ہے یا نہیں؟ نہیں تو توجیہ 5 میں نے بیان کر دی. اب کیا کہو گے کہ یہ سارے تفسیر بے رائے والے ہیں، ایک دوسرے سے تو مل تو نہیں رہی، آیت ایک ہی ہے. تو بات وہی ہے نا کہ تفسیر بالرائے کا مفہوم متعین کرو. ایسے کہہ دینا. تو جو قواعد عربیت کے مطابق توجیہ ہے قرآن کی، وہ قرآنی حکم ہے، تدبر فی القرآن کا وہ نتیجہ ہے، اور یہ اسی کے مطابق ہے سب. ان تصوموا خیر لکم، یہ ان تصوموا مبتدا ہے، خیر لکم خبر ہے. روزہ رکھنا تمہارا بہت بہتر ہے بات سے تمہارے. ان کنتم تعلمون. من تطوع کا مطلب 3 مسکینوں کو دے دے خوشی سے، لازمی نہیں 2 ہی کوئی دینا ہے. اگر خوشی سے کوئی خیر 4 کو دے دے، یا کسی موٹے تازے مسکین کو دے دے. شہر رمضان الذی، یہ تعین ایام معدود ہے. اوپر جو فرمایا ایام معدودہ، اسی کی تعین ہے مہینہ رمضان کا. الذی، اور یہ حکمت بھی ہے روزے کی تخصیص بے رمضان. یہ روزے رمضان کے کیوں فرض ہیں؟ اس لیے کہ اس رمضان میں قرآن آیا. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. الذی، یہ صفت ہے. الذی، وہ مہینہ انزل فیہ القرآن، جس میں القرآن نازل ہوا. ھدی للناس، جو نری ہدایت ہے واسطے لوگوں کے. ھدی للعلماء یا ھدی للناس ہے؟
تمام لوگوں کے لیے مرشد بن کے آیا ہے، ہادی ہے، وبینات من الہدی۔ دیکھو بار بار قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر بھی 14 علوم لے کے الو کا الو پھر رہا ہے بینات من الہدی، دلیل ہے روشن ہدایت سے، من الہدی ہدایت سے یعنی من جملہ ان کتب سماویہ سے، والفرقان اور توڑ پیدا کرنے والی کتاب۔ الفرقان کا معنی الفارق بین الحق والباطل، الفارق بین الحق والباطل، توڑ پیدا کرنے والی کتاب۔ جب تک توڑ پیدا نہ ہو کنویں سے کتا نکلے نہیں، لوٹے نکالنے سے کنویں پاک ہوتا نہیں۔ کنویں میں کتا گر جائے، 1000 لوٹا نکال لے، جب تک کتا نہیں نکلے گا کنواں پاک نہیں ہوگا۔ بس فرق اتنا ہے، ہم کہتے ہیں پہلے کتا نکال، ہمارے دوست بزرگ کہتے ہیں کتا اندر رہے، لوٹے نکال۔ صوفی صافی کہتے ہیں پہلے لوٹے ہی چھک، راون دے کتے نے بیچا۔ ہاں ہم کہتے ہیں خدا کے بندے کیوں بیچارے لوٹے خراب کر دیے ہیں، پہلے کتا نکلے شرک والا۔ الفرقان بننے پا دے منالی کتاب، کیا معنی الفرقان دا؟ بننے پا دے منالی کتاب۔ بننے سمجھتے ہو؟ اے بننے ادھر باطل ادھر حق کے، اے بننے نکھیڑے کر دے منالی کتاب۔ الفرقان فمن شاہد منکم، بس جو کوئی آدمی حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہرا مہینے کو، یہ نہیں فرمایا مہینہ تمہارے پاس حاضر ہو، تم مہینے میں حاضر ہو۔ اس میں ایک لطیف اشارہ سمجھ آ رہا ہے اختلاف مطالعے کا، جس کے پشتو والے منکر ہیں۔ اختلاف مطالعے ہے مارے کا تلارا مسئلہ۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، میری بات سمجھے نا؟ ہاں پس وہ آدمی کے حاضر ہو تم میں سے مہینے میں، یہ نہیں فرمایا مہینہ تمہارے پاس آئے، تم مہینے میں حاضر ہو۔ اسی سے سمجھا جا سکتا ہے اگر صفا میں ثاقب ہو، دیانت بھی ہو، تو اس سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ اختلاف مطالعے معتبر ہے، سعودیے والوں کے ساتھ نہیں۔ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، یہ دوبارہ ذکر کیا ازالہ وہم کے لیے کہ فَلْيَصُمْ سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب رخصت منسوخ ہو گئی جو پہلے آئی ہے، پہلے بھی یہ آیا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ۔ یرید اللہ تعیین قوانین میں اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ یسر کا، کیوں مریض کو رخصت دے دی، مسافر کو رخصت دے دی، یہ یسر ہے۔ اور اللہ نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ عسر کا، عسر کس کو کہتے ہیں؟ تنگی کا، تنگی کا اللہ ارادہ نہیں کرتا، العسرا، سمجھے؟ اس میں ایک ضابطے کی طرف اشارہ ہے کہ احکام الہی بطور تعزیر کے نہیں ہیں، بطور تحسیر کے ہیں۔ احکام الہی بطور تعزیر کے نہیں، بطور تحسیر کے ہیں۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہے بطور تعزیر، یہ نہیں سمجھتے؟ چٹی کے طور پہ نہیں،
تمہیں کہنے بطور چٹی کے جیسے طالب علم جہاں غلطی کرے ہیں کہ اٹھے 100 رکعت پڑھ. یہ کیا ہے؟ تعزیر ہے، چٹی ہے. لیکن جو اللہ کے احکام ہیں وہ بطور تحسیر کے ہیں، بطور تعزیر کے نہیں. جہاں تعزیر ہوتی ہے نا وہاں سختی ہوتی ہے. مقصد ہوتا ہے اگلے کو تنگ کرنا اور اگلے کو پریشان کرنا، لیکن جہاں مقصد احکام کا تربیت کرنا، اس لیے تحسیر ہے کہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے. اس لیے آسانی رکھی ہے. مقام مشکل ہو تو کام گڑبڑے. ولا یریدکم بکم الاسرا ولتکملوا العدۃ، تاکہ پوری کرو. یہ آسانیاں میں نے پیدا کر دی ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ پوری کرو گنتی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرو. او عید والی تکبیریں، عید کی تکبیرات، تاکہ وہاں تک تم گنتی پوری کر لو. یہ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اب یہاں پھر پھنس گئے. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تکبیریں اپنی مرضی پہ نہیں، جیسے اللہ نے تمہیں بتلائی ہے. توجہ ہے؟ اللہ نے کہاں بتلائی ہے؟ پورے قرآن میں سے مجھے کوئی آیت بتائے عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کی تفصیل ہو. سمجھ نہیں آئی؟ یہ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ بیان رسول ہے. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ بیان رسول ہے. اب یہ ایک جملہ اگر یاد ہو آپ کو کہ احکام میں 2 چیزیں آتی ہیں، اسوہ رسول کا حوالہ، ہدایت کا حوالہ. یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ بیان رسول یعنی حدیث حجت ہے. اگر حدیث حجت ہی نہیں تو قرآن حوالہ کس کا دے رہا ہے؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ کوئی مشکل استدلال ہے، لیکن پینٹ پتلون والے کو سمجھ نہیں آتا. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کس کا حوالہ دے رہا ہے قرآن؟ وہی سنت محمد مصطفیٰ. اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیریں، طریقہ میرے نبی سے سیکھ لینا. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اوپر اس کے کہ رہنمائی کر دی ہے، تمہاری رہنمائی ہو چکی ہے پیغمبر کے اسوہ حسنہ سے. اور دوسرا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ ذکر ہے، تکبیریں ذکر ہیں، ذکر کرنا ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، صوفیوں کے طریقے پہ نہیں. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ساری بدعات کا بھی رد ہے، غیر مقلدیت اور پرویزیت کا بھی رد ہے. آپ کہیں گے غیر مقلدیت کا کیسے رد ہے؟ ایسی دشمنی ہے غیر مقلدوں سے. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ میں غیر مقلدوں کو پتہ ہی سب سے بڑی کون سی حدیث یاد ہے؟ سلو جی بچے کو یاد ہے. تو میں کہتا ہوں یہ غیر مقلد اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتا. سلو کما رأیتمونی اصلی، سلو کما. ادھر ترنول میں ایک ہے ڈنگر، پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں، یہ دکانوں پہ دعوت دیتی ہیں. وہ بھی دکانوں پہ دعوت دے رہا تھا ہر جگہ پہ. تو خیر لمبا واقعہ، وقت ختم ہو گیا. میں کسی ساتھی نے مجھے دعوت دی، بتایا نہیں ہے، وہ بڑا دائی تھا، دعوت دے رہا تھا. ہم چلے گئے تو بات شروع ہوئی. بڑا بزرگ تھا، سمجھتے ہو نا، بڑا بزرگ. تو شروع ہوا سلو کما رأیتمونی اصلی. میں کہتا مانا کر. میں نے کہا میں نہیں کرتا، آپ کر. وہ مجھے اس وقت نہیں جانتا تھا کہ کون ہے کون نہیں. اس نے سمجھا کوئی طالب علم شالب علم ہوگا.
تو کہتے آپ کو معنی آتے؟ میں نے کہا نہیں، آپ کو آتے؟ کہتے آپ کرو نا، آپ کرو اس کا معنی سلو۔ میں نے کہا اس کا معنی ہے کہ غیر مقلد پہ نماز فرض نہیں ہے۔ اہل حدیث پہ نماز فرض نہیں۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہوا، وہ کہتے یہ کون سا معنی ہے؟ تو میں نے کہا پھر آپ نے کرنا تھا نا۔ اس کا اب میں معنی ثابت کرتا ہوں، اہل حدیث پہ نماز نہیں۔ کیسے؟ میں نے کہا اے صلو کما رأیت مونی، تو نے دیکھا ہے نبی پاک کو؟ آپ نے فرمایا مجھے اس طرح نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو۔ تو میں نے کہا اہل حدیثو تم نے دیکھا ہے یا تو بزرگ تو نے نبی پاک کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر تجھ پہ تو نماز ہے ہی نہیں، رائے تو مونی نہیں تو نماز کہاں آ گئی؟ آپ نے سلو اس کو کہا ہے جو رائے تو مونی ہے، جس نے آپ کو دیکھا ہے، تو نے دیکھا ہی نہیں تو سلو کا تجھے حکم ہی نہیں۔ اب بیچارہ پریشان ہو گیا، کبھی ادھر دیکھے کبھی نہیں کہ نہیں کا کیا مانا؟ جو دیکھا ہے تو بتا، نہیں دیکھا تو سلو کا امر رأے تو مونی میں ہے، جس نے دیکھا ہے تجھے نہیں ہے۔ کسی اہل حدیث پہ نماز فرض نہیں ہے۔ خیر آپ ایک دلیل لائیں کہ کسی غیر مقلد اہل حدیث پہ نماز فرض ہے، ایک دلیل لا، ہے ہی نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ رأیتمونی کون ہے جی؟ صاحب ہے نا؟ رأیتمونی غیر مقلد ہیں اس میں؟ اچھا ادھر اگر لائیں گے تو اجتہاد کرنا ہوگا، تھوڑا سا ہمارا فقہ ماننا ہوگا کہ بالاصالت صحابہ بالتبع متبع الصحابہ، لیکن یہ بات تو حدیث میں نہیں ہے، یہ تو ہماری فقیروں کی ماننی ہوگی، تو تقلید ہو جائے گی۔ لیکن اس بیچارہ یتیم ٹبر جلدی چائے پی کے گیا، بتایا دوبارہ رہے تو مونی بھی نہیں ہے۔ تو علامہ ہداکم تفصیل اور پیغمبر کی بات میں جا اجمال آگے، اس کی تفصیل فقہ میں ملے گی، اجتہاد میں ملے گی، یا درایتن ثابت ہوگا۔ یہ لگتا بچو ہے بھاگ نہیں سکتا، پرویزی کو تو ایک ہی ضرب کافی ہے، لتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔